آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سجدے کی عظمت کو سمجھیں گے کہ یہ سجدہ صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑی عبادت ہے سجدہ کرنا۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب، سب سے زیادہ قریب، ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے کس حالت میں؟ وہو ساجد، جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی قربت کے بہت ساری عبادتیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سب سے زیادہ قریب ایک بندہ اپنے رب سے جو ہوتا ہے قربت میں، وہ کون سی حالت ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، لہذا سجدے میں اگر تم چلے جایا کرو تو خوب اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کی سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے؟ جس کو بہت عزت دی جاتی ہے وہ ہے انسان کی پیشانی، اور وہ جگہ جو انسان جس کی بہت زیادہ عزت نہیں ہوتی یا بہت زیادہ اس کو عظیم نہیں سمجھتا، وہ ہوتا ہے قدم۔ انسان کا قدم، پیر، یہ زمین پر ہوتا ہے، لیکن انسان اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو جو بہت محترم ہے، بہت عزت والی ہے، اس پیشانی کو اس جگہ رکھ دیتا ہے جہاں پر قدم چلتے ہیں، اس جگہ رکھ دیتا ہے جہاں پر قدم پڑتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے آپ دیکھیے عاجزی کی یہ بہت بہترین بڑی علامت ہے کہ انسان کی اس انسان کے جسم کا وہ حصہ جو زمین پر رکھا جاتا ہے، اور انسان کا وہ حصہ جسم کا جو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، عزت والا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت۔ جہاں قدم رکھا جا رہا تھا وہاں اب پیشانی رکھی ہوئی ہے، تو یہ دونوں مقام ایک جگہ ایک سطح پہ آ کر مل جاتے ہیں۔ یہ عاجزی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان اب بے بس ہے، عاجز ہے، لاچار ہے کسی کے سامنے، اور یہ مومن کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جو یہ حالت پیدا ہوتی ہے، یہ حالت کون سی ہے؟ بہت قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کو۔ اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نماز کے اعمال میں کچھ عمل دوسرے عمل سے افضل ہے، جیسے سجدہ رکوع سے افضل ہے، کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اور نماز میں بہت سارے، قیام ایک عمل ہے، کھڑے ہو جانا، پھر رکوع سے اٹھنا ایک عمل ہے، سجدے سے اٹھنا ایک عمل ہے، سجدہ کرنا خود ایک عمل ہے، تشہد ایک عمل ہے، یہ بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان اعمال میں سے کس عمل کا ذکر کیا ہے؟ فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے کرو۔ تو یہ دونوں عمل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معنی پوری نماز ہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پوری نماز ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رکوع کرنا ہے، صرف سجدے کرنا ہے۔ لیکن کسی عمل کے اندر کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے تو اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ کرو، حالانکہ کرنا پورا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود ہمارا یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور سجدے کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ بیان کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان مومن بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، میں صرف 4 باتیں ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدوں میں کثرت سے دعائیں کرنا اچھا ہے، سجدے میں دعا کرنا اچھا ہے۔ عام طور سے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور ہم لوگ بغیر علم کی وجہ سے ایسا عمل کر لیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہوتا۔ بہت سارے نمازیوں کی، ہمارے بھائیوں کی حالت یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کریں گے، نماز کے بعد کیا کریں گے؟ پابندی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کریں گے۔ ہم دعا کرنے کو غلط نہیں قرار دے رہے ہیں، یاد رکھیے، ہم دعا کرنے کو غلط قرار نہیں دے رہے ہیں۔ دعا کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی، ایک عمل بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوں۔ ذکر ثابت ہے، دعا ثابت نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ کی حمد ہے، تسبیح ہے، اللہ کی عظمت ہے، یہ تو بیان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز پڑھ کر دعا نہیں کی۔ اب نماز کے بعد دعا کا مسئلہ آیا کہاں سے؟
تو آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کب مانگتے تھے، یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری حصے میں دعا مانگتے تھے۔ آخری حصہ کس کو کہا جاتا ہے نماز کا؟ آپ نے تحیات پڑھ لی، تحیات پڑھ لی، آخری رکعت ہے آپ کی، تحیات آپ نے پڑھ لیا، تحیات درود شریف آپ نے اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ لی۔ اب آپ کی نماز ہو گئی مکمل، کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو کیا پھیرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنا کیا ہے؟ یہ نماز سے نکلنے کی علامت ہے، نشانی ہے، نماز ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ نماز آپ کی کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اب سلام درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ اصل وقفہ ہے دعا مانگنے کا۔ ہم تو جانتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، تو نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل دعا ہے۔ جتنی ماثور دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ خوب مانگے دعائیں۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے، کوئی ایک دعا بھی آپ کو یاد ہے، تو آپ وہ دعا مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیے، لیکن یہی دعا ہے اصل مانگنے کا۔ پھر آپ بعد میں آپ کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ مانگ سکتے، اس کی اجازت موجود ہے، لیکن سنت کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح یہ میں نے جو جگہ بتائی ہے ایسے ہی سجدہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعا مانگنا اصل ہے، تو آپ کیسے نماز کے بعد دعا مانگیں گے؟ سجدے کی حالت اتنی بہترین حالت ہے۔ باقی آپ مانگ سکتے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا آپ مانگیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ مسلسل پابندی کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں گے، علماء نے اس کو بدعت بھی قرار دیا ہے۔ نماز کے پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد مسلسل آپ دعائیں مانگیں، ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کے کام جتنے بڑھتے ہیں، اطاعت اور نیکیاں جتنی بڑھتی ہیں، اتنا انسان اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اور جتنا اطاعت سے دور ہے، بھلے ہی اس کو دنیاوی آسائش ملی ہوئی ہو، لیکن اللہ سے وہ دور ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ وہ دور ہے۔ دیکھیے اطاعت آپ نے کی، نماز پڑھی، نماز میں کئی اعمال انجام دیے، لیکن جیسے جیسے اعمال بڑھتے گئے ویسے ویسے قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ سجدے میں گئے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے یہ عبادت جو دل سے ادا ہو رہی ہے، دل کے خشوع کے ساتھ جو عبادت ادا ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں جس میں دل لگا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات آپ دیکھیں گے، اطاعت کے کام جتنے بڑھیں گے، سنیے آپ پہلے اور دوسرے میں فرق سمجھیے، اطاعت کے کام، نیکی کام جتنے بڑھیں گے اتنا ہی آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت کے کام جتنا بڑھیں گے اتنا آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا تذکرہ، قیام کا تذکرہ بھی آیا ہے، رکوع کا بھی تذکرہ آیا ہے اور تشہد کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب دعا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اطاعت کے کام جتنے بڑھتے جاتے ہیں دعا کے امکانات، قبول ہونے کے امکانات زیادہ بڑھتے ہیں، جیسے کہ سجدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات آپ دیکھیے جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خیر بھلائی سکھانے اور بھلائی کے اسباب تک پہنچنے اور بھلائی کے دروازوں کو سکھانے کے کتنے حریص ہوتے تھے۔ سمجھ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھلائی سکھانے، بھلائی کی طرف جو چیز لے جاتی ہے اس کو سکھانے اور بھلائی کے دروازے کھولنے والی جتنی چیزیں ہوتی تھی اس کو سکھانے کے کیا ہوتے تھے؟ حریص ہوتے تھے۔ حریص کا مطلب چاہت رکھتے تھے کہ میں اپنی امت کو خیر بتا دوں، بھلائی بتا دوں، اور بھلائی کی طرف جو چیزیں لے جاتی وہ بتا دوں، اور بھلائی کے دروازے ان کے لیے کہاں سے کھولیں گے وہ بتا دوں۔ اس میں سے ایک یہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سجدہ کرنے کے لیے بھی کہا، اور سجدہ کرنے میں یہ بھی بتایا کہ اس میں دعا کرا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سکھایا، بتایا، اور آپ نے اس کو چھپایا نہیں بلکہ بتایا کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سجدے کیا کریں، سجدے یعنی نماز کے سجدے کیا کریں، اور سجدوں میں جہاں ہم تسبیح بیان کرتے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے بعد دعائیں بھی کیا کریں، دعائیں بھی کیا کریے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو پڑھا کیجئے، تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں اللہ کے ہاں اس کے قبول ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں اور ہماری دعائیں مقبول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔